أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورزوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ ایسے فقراء کے لیے جو مہاجر ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کے اموال سے، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل کو اور رضامندی کو، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، وہی لوگ سچے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ رب العزت نے مصرف بیان کیا مال فے کا، اور ارشاد یہ فرمایا ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ جو مال فے اللہ رب العزت اپنے رسول کو دے دے گا، مال فے کی تفصیل میں نے کل عرض کر دی تھی کہ ایسا مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو صلح کی صورت میں، اس مال کو مال فے کہتے ہیں، اور اس میں تصرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر رہے گا۔ جیسے چاہیں جہاں چاہیں وہ خرچ کر دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مالکانہ یا متولیانہ، دو رائے ہے مفسرین کرام کی، یا تو مالکانہ حق ہے یا متولیانہ حق ہے۔ پھر بعد والوں کے لیے بالاجماع متولیانہ حق ہے، بعد والوں کو مالکانہ حقوق اس میں نہیں ملیں گے، اس لیے وہ متولی بن کر خرچ کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج ہم نے پڑھی، اس میں انہی کا استحقاق بیان کیا کہ جن کو مال فے ملنا ہے ان میں سے مستحق جو ہے مہاجرین ہیں، للفقراء المہاجرین۔ آیت کے الفاظ میں آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو ایک بات تو سب سے پہلے یہ معلوم ہوگی کہ اللہ نے فقراء کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جو مہاجر ہیں۔ مہاجر وہ جنہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ آئے، اور مکہ سے مدینہ آنے والے ان لوگوں میں سارے غربا نہیں تھے، سارے مساکین نہیں تھے، سارے فقراء نہیں تھے، مالدار لوگ بھی تھے۔ ان مالداروں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی، جیسے کہ اگلے آنے والے الفاظ بتلا رہے ہیں، اخرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، تو مطلب ان کے گھر تھے، وہ اموالہم، اپنے اموال سے نکالے گئے، تو مطلب وہ مالدار بھی تھے، فقیر نہیں تھے ہجرت کرنے سے پہلے۔ یوں نہیں کہ یہاں فقر تھا تو انہوں نے کہا چلو فقر سے تنگ آ کر ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں، مال تھا، جائیداد تھی، باغات تھے، مکہ کے اندر ان کی مالیت تھی، اپنے گھر تھے، اپنے باغات تھے، اس لیے وہاں سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو اللہ انہیں فقیر کہہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا انہیں فقیر کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جب اپنا مال دارالحرم میں چھوڑ کر چلا جائے اور کافر اس پر قابض ہو جائیں تو وہ مال مسلمان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، کافر کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے امام الائمہ سید المحدثین سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام مدینہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کا مسلک یہی ہے کہ کافر اگر مسلمانوں کے مال پر قابض ہو جائیں تو شرعاً وہ کافر مسلمان کے مال کا مالک بن جائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان مالدار صحابہ کو ہجرت کرنے کے بعد فقراء قرار دیا، تو یہ لفظ فقراء بتلا رہا ہے فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جبکہ مال ان کا ہے، اور خود اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اخرجوا من دیارہم و اموالہم۔ تو یہ آیت کے الفاظ بتاتے ہیں
کہ جب کافر نے قبضہ کر لیا اور مسلمان دارالحرم میں اس مال کو چھوڑ کر آ گیا تو اب وہ مال مسلمان کی ملکیت سے نکل گیا، کافر کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے انہیں مہاجر فرمایا تو اللہ نے ان کی ہجرت کی گواہی دی ہے اس لفظ میں۔ اور ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے جس کے بارے میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہ۔ ہجرت کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو جو خطائیں جس سے ہوئی۔ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف۔ کیوں ہجرت اتنا بڑا عمل ہے؟ آپ اپنا بنا بنائے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ اپنی پراپرٹی ساری چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ جو آپ نے اتنا زبردست قسم کا یقین ظاہر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اتنی بڑی قربانی دی ہے، اللہ نے اس قربانی کے عوض میں آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو مہاجرین کے لیے اللہ رب العزت کا پہلا انعام یہ ہے۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی الذین اخرجوا، وہ نکالے گئے، خود نہیں نکلے۔ آپ نے پڑھا ہے ماضی معروف ماضی مجہول، اخرجہ معروف ہے اور اخرجہ مجہول ہے۔ اخرجہ اس نے نکال دیا، اور اخرجو وہ نکال دیا گیا۔ تو اللہ نے کہا اخرجو وہ نکال دیے گئے، وہ خود نہیں گئے اپنی مرضی سے، انہیں جبر کر کے نکالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرا دل نہیں چاہتا میں یہاں سے جاؤں، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے دیتے نہیں، مجبور کر رہے ہیں یہاں سے نکلنے پر، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے اظہار محبت کیا، اظہار الفت کیا۔ حضور جانا نہیں چاہتے تھے، نکالے گئے۔ مسلمان جانا نہیں چاہتے تھے، مجبور کر کے انہیں نکالا گیا۔ تو اللہ نے ان کے اس نکل جانے کی گواہی دی ہے کہ اخرجو وہ نکالے گئے ہیں، خود سے نہیں نکلے، اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ جب وہ نکالے گئے تو کس کے نام پر نکالے گئے؟ اللہ کے نام پر نکالے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکالے گئے۔ من دیارہم اپنے گھروں سے، تو معلوم ہوا کہ اپنے گھر تھے، وہ بے گھر نہیں تھے پہلے سے۔ یوں نہیں کہ مکہ کے اندر کوئی گھر نہیں تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں سے چھوڑنا تو بڑا آسان ہے۔ یہ من دیارہم اور اموالہم کی قید لگا کے اللہ نے ان کے نکل جانے والے عمل کی اہمیت بیان کی ہے، وہ قربانی کتنی بڑی ہے ان کی۔ ایک بندے کا گھر ہی نہ ہو تو اس کے لیے شہر چھوڑنا کون سا مشکل ہے؟ ایک بندے نے گھر بنایا وہ زندگی لگا کر، کیونکہ گھر آپ کو پتا ہے کہ یوں نہیں بن جاتے کہ بندہ زندگی میں کوئی 10-20 گھر ایسی بنا لے، ایک گھر بناتے زندگی نکل جاتی ہے۔ تو جنہوں نے گھر بنایا، جائیداد تھی ان کی، انہوں نے چھوڑا تو کتنی بڑی قربانی دے کر اس کو چھوڑا، اور خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ تو اخرجو من دیارہم، اللہ نے ان کی قربانی کی اہمیت اور اس کی قربانی کے بڑا ہونے کو بیان کیا۔ اخرجو من دیارہم، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وہ اموالہم اور اپنے مالوں سے۔ تو وہ مالدار تھے، غریب نہیں تھے۔ اب یہاں سے جب مدینہ گئے ہیں تو فقیر ہونے کی حالت میں گئے، کیونکہ سارا کچھ یہاں پہ چھوڑ گئے، اس لیے اللہ نے شروع میں فرمایا للفقراء المہاجرین۔ پھر اللہ رب العزت نے ہجرت والے اس عمل کو یہاں پہ مکمل کیا، اور پھر ان کی نیت کی گواہی دی۔ دیکھیں وہ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہم کہیں کہ میں نے یہ عمل کیا بڑے اخلاص کے ساتھ، کوئی میری نیت پہ شک کرے گا، کوئی کہے گا ٹھیک کہہ رہا ہے، کوئی کہے گا غلط کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کے اعمال اور ان لوگوں کے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے جن لوگوں کی نیت کی گواہی بھی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ کوئی سیر و سیاحت کے لیے مکہ سے مدینہ نہیں گئے، وہ کوئی حکومت کے لالچ میں مکہ سے مدینہ نہیں گئے، جیسا کہ بدبخت و بدتینت لوگ اصحاب رسول کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں اور ان پہ الزام اور تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے فضل کو اور رضامندی کو، یہ اندر کی نیت کی گواہی ہے۔ تو وہ کتنے مقدر والے صاحب قسمت لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ سلامت ہیں، اور ان کی زندگی میں ہی اللہ کا قرآن ان کی نیت کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کی نیتیں بڑی سچی ہیں۔ یہ صرف اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ وہ عمل کتنا مضبوط اور قوت والا ہوگا جس عمل کے اندر موجود نیت پر اللہ گواہ بن جائے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے مکہ چھوڑا، اپنے گھر چھوڑے، اپنی جائیداد چھوڑی، کیوں چھوڑی؟ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے چھوڑی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے چھوڑی۔ یعنی وہ اللہ کے دین پر بھی فدا ہیں اور فنا فی الرسول بھی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دین پر بھی مر مٹنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ ان کے ان کے فنا فی اللہ ہونے کی گواہی بھی اللہ نے دی، فنا فی الرسول ہونے کی گواہی بھی اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ کس چیز میں سچے ہیں؟ نیت میں سچے ہیں، ایمان میں سچے ہیں، جہاد والے مبارک عمل کے اندر سچے ہیں، ہجرت والے عمل کے اندر سچے ہیں، قولن بھی فعلن بھی، ان کی زبان بھی سچی اور ان کے اعضاء سے صادر ہونے والا عمل بھی سچا۔ یہ اللہ رب العزت نے مہاجرین کی تعریف میں 10 باتیں یہاں ارشاد فرمائیں، 10 اوصاف اللہ تعالی نے بیان کیے۔ ان کی ہجرت کی گواہی دی، اللہ نے ان کے مالدار ہونے کی گواہی دی اور ان کے گھر والا ہونے کی گواہی دی۔ اور پھر اس سب کو چھوڑ کر جب وہ مدینہ گئے تو اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ خالی ہاتھ، وہاں سب جہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ گئے تو ان کے فقر کی گواہی اللہ نے دی، ان کی نیت کی اللہ نے گواہی دی، ان کے فعل کی اور عمل کی گواہی اللہ نے دی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دستاویز جاری فرمائی اولئک هم الصادقون، وہ لوگ سچے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کی وجہ سے جو اوصاف اللہ رب العزت نے مہاجرین کے اس آیت میں بیان فرمائے، ان اوصاف کے ساتھ مہاجرین سے محبت کرنا، ان کے سچے ہونے کی گواہی دینا، ان کے عمل اور نیت کی گواہی دینا اور ان سے اظہار محبت کرنا، یہ ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، لیکن آج کوئی بدبخت انسان کہے کہ نہیں، ان کی نیتوں میں فرق تھا، وہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے گئے کہ ہمیں حکومت مل جائے، ایسے انسان سے زیادہ بدبخت، شقی اور محروم اور کوئی نہیں ہوگا کہ وہ قرآن پاک کی صراحتاً مخالفت کر رہا ہے۔ خلفائے اربع سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ خلفائے اربع مہاجرین ہیں، سب نے ہجرت کی ہے۔ اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ان کی نیت بھی سچی اور ان کا عمل بھی سچا، اور یہ فنا فی اللہ بھی ہیں، فنا فی الرسول بھی ہیں، دین کے ناصر ہیں، دین کے مددگار ہیں یہ، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کی نصرت کرنے کے لیے اور حضور کی نصرت کرنے کے لیے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے۔ اب سب جانتے ہیں حضرت صدیق اکبر تاجر تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نہیں تھے، سیدنا عثمان بن عفان تو اتنے زبردست قسم کی تجارت کرتے تھے، ان کا کاروبار اتنا عروج پہ تھا کہ وہ لوگوں کی معاونت کرتے تھے۔ ہر جمعے میں غلام کا آزاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر انہوں نے مالی معاونت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو حضور نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا بخاری شریف میں کہ سب سے زیادہ مجھے صدیق اکبر کے مال نے نفع فائدہ پہنچایا۔ تو یہ لوگ ہجرت کر کے جب حضور کے ساتھ مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور دور حاضر کا بدبخت گستاخ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی نیتوں میں فرق تھا، وہ تو صرف حکومت لینے کے لالچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سچے تھے، ان کی سچائی کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ وہ ہجرت کے عمل میں، جہاد کے عمل میں، ایمان والے عمل میں، سب چیزوں کی سچائی کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ اور یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو نعوذ باللہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ یہ قرآن پاک کی صراحتاً تکذیب ہے، اور قرآن پاک کی تکذیب کرنے والا مسلمان نہیں، کافر ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی، اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر انصار کا ذکر فرمایا۔ مولانا ٹائم بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے، آپ حضرات آتے بھی لیٹ ہیں۔ اس کے بعد مولانا ابراہیم صاحب کا سبق ہے نا، نحو کا؟ جی، اس کے بعد علم النحو کا سبق ہے نا آپ کو؟
اس کے بعد مولانا اشرف صاحب کی کلاس ہوتی ہے ویسے؟ جی ساتھی، یا تو محمد شرف کا ہوگا یا نہ مولانا اشرف جی صاحب. چلیں ٹھیک ہے، اب نحو کے سبق پڑھ لیں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ مکمل ٹائم پہ آ جائے کریں، قرآن پاک کے سبق ہمارا ادھورا نہ رہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. مولانا اشرف صاحب، حضرت آپ کا ٹائم ہے یا ہاں، ابراہیم صاحب کا ٹائم ہے؟ مولانا ابراہیم صاحب جی فرما رہے تھے کہ میں دوسرا پڑھا لوں، انہوں نے وہ چلیں ٹھیک ہے، لسٹ بھیج دی، انہوں نے ترتیب یہ بنا دی کہ ابو داؤد شریف کے بعد فوری المصرف، پھر اگلا خالی اور پھر ہدایہ. چلیں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹھیک، خیریت سے بھائی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ سبق پڑھ لیا؟ جی، تفسیر کا پڑھا ہے. اچھا چلو ماشاء اللہ. جی ہماری کتاب ہے کسی کے پاس یا میں ہی شیئر کر دوں؟ ڈاکومنٹس، جی کون پڑھیں گے؟ جی جی، کہاں سے آج کہاں تک پڑھ لیا تھا آپ نے؟ ایک منٹ میں کتاب کھول. مشدد اور حرف علت زمانہ گزرا ہوا یہ ہو گیا تھا. کہاں سے آواز کرنا؟ جی یہ کل کا سبق مجھے یاد نہیں پتہ لگا کہاں لیٹ ہو گیا تھا. اس سے پہلے تو ہم نے پڑھا تھا. کل کا کون سا پڑھا ہے؟ کل کا مجھے نہیں پتہ. یہ فعل ماضی زمانے کے بارے میں میرے خیال سے پڑھ رہے تھے. زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت 3 ہے، اس سے اوپر پڑھ لیا تھا. ٹھیک. حرف علت کے بارے میں بتا دیا تھا. حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ بیمار حروف ہے. جی بتا دیں. اور وہ الف مجموعہ وائی، دیکھ لے کوئی اصطلاحات ہے وہ تو اوپر. آپ نہیں تھے کل؟ نہیں، کل نہیں. اچھا چلو ماضی اوپر سے پڑھ لیا تھوڑا تو اوپر سے پڑھ لو مضارع پڑھنا تھا، مضارع نہیں، سے آگے اوپر سے چل. تو پڑھا تھا ہم نے، اگلی کلاس میں نے پڑھا تھا. یہاں تک اچھا ہم نے پڑھ لیا تھا. فعل ماضی تک ہم پہنچ گئے تھے. جی بیماری چلے تک ہو ٹھیک ہے، گیا. جہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لے، کوئی بات نہیں. اصطلاحات ہے جو ساتھی نہیں تو بسم اللہ کریں. جی، آپ کوئی ساتھی کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل امر نہیں. فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار. اور جی نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار. اچھا، اس میں بھی یاد رکھیں، اس میں بھی زمانہ مستقبل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امر اور نہیں دونوں کے اندر آئندہ زمانہ ہوتا ہے. وہ کیونکہ آپ جس سے کسی فعل کو طلب کریں گے تو آپ کے کہنے کے بعد ہی وہ فعل کرے گا نا، تو وہ جی آئندہ زمانہ ہے. جی ٹھیک. پھر فیوچر میں جائے گا وہ فعل، جو آپ جس کا حکم دے رہے ہیں وہ فعل مستقبل میں ہوگا. ٹھیک. اس بات جی مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربہ، اس نے مارا، یضرب، وہ مارتا ہے. جی فعل کے ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی اس نے پانی پیا، شرابہ. خبر دے رہے کہ یہ کا فلاں کام ہو گیا، فعل کے ہونے کو. نفی منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربہ، اس نے نہیں مارا، لا یضرب، وہ نہیں مارتا. جی تو یہ فعل کے نہ ہونے کی خبر ہے.
ٹھیک ہے، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ضرب زید عمرا، جی مارا زید زید نے عمر کو عمر کو۔ مارا، تو زید نے جو مارنے کا فعل کیا اس کا اثر زید پر ہوا ہے، یہ مارنے کا فعل واقع ہوا ہے زید پر، ٹھیک ہے۔ چلے ضرب کوئی اس چیز میں بیچ جو میں ہے سمجھ میں فعل نہیں ہے۔ آئی وہ بیچ میں، اگر چلتے چلتے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کریں، بیچ بیچ میں ریویژن کے اندر بھی سوال کر سکتے، کوئی بات نہیں، جتنی مرتبہ سمجھ میں بات نہ آئی ہو اتنی سے زیادہ مرتبہ پوچھیں۔ جی ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمرو مفعول ہے جس پر کام کیا جائے۔ جی فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، ضرب زید، زید نے مارا، اس پہ مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے۔ جی اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے ضرب عمرو، عمر عمرو مارا گیا، اس میں جی یہ عمر، معلوم ہے کہ مارنے والا عمرو، جی عمرو، عمر مارا گیا، عمر۔ عمر۔ جی یہ اردو کے اندر جو ہے عمر نام جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ نہیں لکھا جاتا، جس کے ساتھ وہ لکھا جاتا ہے اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، عمر۔ عمر ابن عمر، العاص صحابی کا بھی نام ہے، عمر عیار ہے، وہ کہانیوں میں بھی آتا ہے، تو وہ عمر، عمر نام ہوتا ہے۔ یہ عمرن لکھا جائے گا دو پیش کے ساتھ۔ جی غیر منصرف یہ منصرف ہے، اس متمکن میں سے ہے، پہلی قسم اس میں تنوین آ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عمر، عمر فعل لازم وہ ضرب فعل ہے زید عمرا، ضرب عمرو، ہاں جی آپ جب مجہول پڑھیں گے تو ضرب عمرا، جی بالکل ٹھیک۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا، جی ذهب عمرو، عمرو جی گیا۔ عمر چلا گیا۔ فعل لازم سر تھوڑا بتا دیں، فعل لازم۔ جی تو اب لازم اور اس میں کیا ہے، متعدی میں لازم میں مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور متعدی میں فعل جو ہے وہ فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک پہنچتا ہے، یعنی فعل لازم جو ہوتا ہے وہ صرف فاعل اور مفعول سے پورا ہو جاتا ہے، اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض ٹھیک، جگہوں میں یہ جو ہے فعل معروف اور مجہول بنانے کے، لازم اور متعدی بنانے کے لیے ایک اسی مادہ ہے فعل، یعنی وہ دوسرے باب پر لے جاتے ہیں تو دوسرے بابوں میں اس کا نیا معنی حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کو بتایا تھا۔ جی آگے پھر بھی بات آ گئی، چلو۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل و مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرو، عمرا، مارا عمر، زید نے عمر کو۔ جی غائب وہ ہے جو بات کے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جی اب غائب ہے، ہم دو آدمی کوئی لگے ہوئے ہیں کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن جس کے بارے میں ابھی بات چل رہی وہ خود موجود نہیں ہے، تو اس کو غائب کہتے ہیں، کہ مجلس سے غائب آدمی جس کے بارے میں کلام ہوتا ہے، اور حاضر تو خود ہی آمنے سامنے کی بات ہے، تو جس سے بات کی جائے یا جس کے بارے میں، اور متکلم یہ حاضر بھی ہے دونوں، اور اس میں سے جو بول رہا ہے تو وہ حاضر متکلم ہے، جی بات کرنے واحد، والا۔ واحد کو ایک، تثنیہ دو، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ جی عربی کے اندر ایک ایک ہے، دو دو ہے، اور دو سے زائد جمع میں آتا ہے۔ اردو میں تو ہماری اس میں ایک سے اوپر دو اور بس جمع استعمال ہو جاتا ہے، عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ایک ایک ہے، دو دو ہے، اور تین جو ہے تاکہ پھر جمع میں شمار ہوتا ہے، تین سے کم چیز ہو وہ جمع میں شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو، فا یا عین یا لام کی جگہ ہو۔
جی جو ہر فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں، جیسے جی نصرہ فعالہ کے وزن پر، جی اس میں نون فا کلمہ ہے، ٹھیک ہے اور صاد عین کلمہ ہے، اور را لام کلمہ ہے۔ جی یہ جو تعداد آپ کی کتنی ہے؟ 8 ہے۔ کل کلاس میں تعداد کتنی ہے؟ کل کلاس کی تعداد تو زیادہ کنفرم نہیں ہے ساجی، ابھی یہ کبھی 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 12 تک ہوتے ہیں، 12 تک تقریباً 12 تک۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو جو ساتھی نہیں ہے پھر وہ ریکارڈ میں بھی کر سکتے ہیں، کتاب میں بھی دے سکتے ہیں، حاضری ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کا پیریڈ پہلے کرایا ہے نا، مولانا صاحب نے پہلے کر دیا اس کو۔ آج جی ڈاکٹر فضیل صاحب بھی نہیں ہے، ڈاکٹر عمر صاحب بھی نہیں ہے، اور بھی ساتھی۔ ڈاکٹر جمین صاحب عمر ایک عمر تھے، ایک فضیل تھے، 2 ہے نا۔ اچھا اچھا جمیل صاحب تو میرے خیال ہے اس میں عالیہ میں ہے، ڈاکٹر جمیل۔ جی جی ڈاکٹر جمین وہاں پر ہے۔ جی چلیں، کوئی اور ساتھی پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے پڑھ لیا اوپر سے ابھی تک، تو پہلے دن کل بھی پڑھ لیا تھا، اس میں آپ کو کسی قسم کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو ذہن میں وہ پوچھیے۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے ساجی، سمجھ آ رہا جی چلو ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ ہے۔ یہ حرف اصلی حرف اصلی آپ جو ہے یہ ہمارے پاس جو انہوں نے فا عین اور لام لکھا ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم الصرف، ٹھیک ہے، اور کتابوں میں لکھا ہوتا ہے میزان، میزان الصرف، ایک کتاب ہے میزان الصرف ہے، ٹھیک ہے، تو میزان کہتے ہیں ترازو کو۔ یہ فا عین اور لام ویسے جو ہے اصطلاحی الفاظ بس مقرر ہو چکے ہیں علم الصرف کے اندر، تو انہوں نے یہ ایک وہ کیا بنایا ہے، ایک نقشہ سا ہے ہمیں صیغوں کی پہچاننے کے لیے۔ حروف اصلی آپ پہچانتے ہو کہ 3 فا عین اور لام، یا چلو فا عین لام کے علاوہ کوئی بھی آپ کچھ کہہ دو کہ اس فعل کے اندر 3 حروف ہے، کسی میں 4 ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ حروف اس کو حروف اصلی کہتے ہیں کہ ان کے لیے انہوں نے یہ میزان قائم کیا، فا عین اور لام ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ میں دیکھا جاتا ہے مجرد کو، تو مجرد آپ نے جب پڑھ لیا اس کے بعد مزید فی سمجھانے کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ اس میں زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے، یا فا کلمہ سے پہلے حروف زائد ہو جائیں گے، یا فا کلمہ کے بعد ہوں گے، اور یا عین کلمہ اور فا کے درمیان، یا عین اور لام کے درمیان، تو وہ جو ان حروف کے درمیان، یعنی اس کے مقابلے میں نیچے آپ اگر اوپر فعلا، فعلا کو لکھ دو اوپر، ٹھیک ہے، پیج پہ، پھر اس کے نیچے دوسرا کوئی مادہ لے کر اس کے نیچے لکھو، تو جو حرف اس میں سے فا کے نیچے آئے گا تو اس کو کہیں گے یہ فا کلمہ ہے، ایک اصطلاح ہے نا، تو یہ ایک اصطلاح ہے، فا کے نیچے جو آ گیا اس کو فا کلمہ کہیں گے، عین کلمہ کے نیچے جو آئے گا اس کو عین کلمہ، اور لام کلمہ میں جو آئے گا اس کو لام کلمہ کہیں گے۔ تو میں تھوڑا دیکھتا ہوں آپ کو اگر ویڈیو دکھا سکا، پیج دیکھتا ہوں بالکن لوگ کو، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ تھوڑا کریں، میں دیکھتا ہوں اگر آپ کو رجسٹر سے سمجھا سکوں۔
جی یہاں پر ویڈیو میں کہاں سے آن کروں؟ اچھا دیکھیں ویڈیو آن ہو گئی ہے. میری ویڈیو آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی سر. جی کاپی نیچے میری تصویر آ رہی ہے یا کاپی کی؟ تصویر آ رہی ہے سر. آپ کی تصویر آ رہی ہے سر. یہ کیمرہ وہ ہوگا کیا کہتے ہیں اس کو؟ فرنٹ یا کیمرے کا چینج کر لیں. بیک کیمرہ میرے خیال کر. اب دیکھیں. ابھی ابھی پھر چینج ہو گیا. پہلے کاپی آئی تھی ایک دم. جی ایک دفعہ کاپی آئی تھی پھر ابھی آپ کی تصویر آ رہی ہے. اچھا ابھی دیکھیں. ہاں اب کاپی آ رہی ہے. اچھا اب دیکھیں کاپی کے کنارے آپ کو کہاں تک نظر آ رہی ہے؟ جو میں نے بال پین پکڑا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. یہ بھی جی نظر آ نظر رہا ہے. جی یہ دوسرا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں. یہ میں لکھ رہا ہوں نا فا کلمہ، ٹھیک ہے فا ٹھیک ہو گیا، نظر آ رہا ہے. جی ادھر میں لکھتا ہوں عین، ادھر لکھتا ہوں لام. نظر آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے بیچ میں فا آف ہو عین اور لام نظر آ گیا. جی جی اصل میں اگر آپ اس کو ملا کے یوں لکھ دو نا بڑا بڑا یہ فا عین اور یہ ادھر آ گیا لام، ٹھیک ہے. یہ لمبا کیوں جی لکھ رہا ہوں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا. یہ فا اور عین یہاں پر ہونا چاہیے تاکہ عین کے اوپر آ جائے. فا عین اور لام. اب جو ہے یہ ہمارے پاس میزان ہے، اسکیل ہے، ایک ترازو ہے. ہم نے علم الصرف کے جتنے بھی صیغے ہیں مجرد کے ہیں، مزید فی کے ہیں، وہ ہم نے یہاں پر ناپنا ہے. ٹھیک ہے اب مجرد کے کسی باب کو ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پر نصرہ، کیا پڑھتے ہیں جی؟ بھائی میک بند کر دے، اضافی میک بند کر دے، یہاں توجہ ہو جائے تھوڑی سی. کون ہے بھائی کس کا میک کھلا ہوا ہے؟ سکندر عباس صاحب. بھائی جان مائک بند کر دے. جی ٹھیک ہے سر بنا. طلحہ بھائی کا بھی مائک کھلا ہے. طلحہ بھائی آپ بھی بند کر دیں. اچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی فا عین اور لام؟ جی نظر آ رہا. اچھا یہ لائٹ بھی نہیں آنا ہوتا اس کے ساتھ. لائٹ آن کا مت. تو اب یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ اور یہ لام کلمہ، ٹھیک ہے. یہ فا عین اور لام ہے. ابھی تھوڑا اور واضح ہو گیا. تو اب یہ نصر ہم لکھتے ہیں، یہ نون، یہ آ گیا نون، ٹھیک ہے. ادھر آ گیا صاد، آ رہا ہے نظر؟ جی آ رہا. یہ نون صاد اور یہ اے ہو گیا را، ٹھیک ہے. نصارى. اب یہ یہاں پر دیکھے یہ اوپر ہم نے میزان رکھو، یہ پورے علم صرف کے اندر یہ فا عین اور لام آپ کسی پیج پہ رکھے، آپ اپنے پاس ایک وہ کیا رکھ دے، ڈائی بنا کے رکھ دے، گویا کہ یہ ہمارے پاس ڈائی ہے، اسکیل ہے. تو اب ہمیں یہ مجرد اور مزید فی معلوم کرنے کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اب یہ فا کلمہ کے نیچے کیا آ گیا؟ نون آ گیا. نظر آ رہا ہے نا جی آپ کو؟ جی نظر آ رہا. اچھا فا کلمہ یہ فا لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے نون آ گیا. ہم نے بالکل لائن اس کے نیچے لکھ دیا، ٹھیک ہے. یہ لائن برابر ہے تینوں، یہ تو ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا. فا کے نیچے نون آ گیا تو اس نون کو کہتے ہیں فا کلمہ. جو عین کے نیچے آیا ہے وہ کیا ہے جی؟ عین کے نیچے کون سا حرف آیا ہے یہاں پر؟
آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ عین کے جی نیچے آ رہا صاد. نظر آ رہا جی صاد لکھا ہوا ہے، اور ادھر لام کے نیچے لکھا ہے را. را. ٹھیک ہے، تو یہ را جو ہے لام کلمہ ہو گیا۔ تو یہ ماضی کے جتنے بھی مجرد سے حرفی ہو، 3 حرف والے، تو وہ یہ ہمارے پاس جب آپ کسی رف کاپی میں لکھیں، وہ اس کے نیچے لکھتے جائے کہ میں نے کسی کوئی گردان پڑھنا ہے، تو اب جب وہ میں صیغہ لکھ دوں تو وہ صیغے کا کون سا حرف کس کے نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ضربا، تو ضربا میں یہ ضاد، یہ دوسرا را اور یہ با، ٹھیک ہے، ضا را اور با، ضربا۔ تو یہ فا کلمہ کے نیچے جو ہے ضاد آ گیا، عین کے نیچے را آ گیا، تو را کو کہتے ہیں عین کلمہ، اور ادھر جو ہے با ہے، تو با جو ہے یہ لام کے نیچے آ گیا، تو یہ ہو گیا لام کلمہ۔ اب یہ مجرد تو آسان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی آپ کو میں مزید سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ اوپر جو ہم نے فا عین اور لام کلمہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں ادھر دوبارہ نیچے پھر لکھ لیتا ہوں تاکہ تھوڑا قریب ہو جائے۔ یہ فا عین اور لام، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر مدی کا ہم نے کون سا باب پڑھ لیا؟ پہلا افتعال، کون سا پڑھا ہے جی؟ افتعال پڑھا ہے۔ دیکھو افتعال کے اندر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جو جس باب کے اندر جو زیادتی ہوگی تو وہ ضروری بات نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پر وہ زیادتی ہو، ٹھیک ہے، زائد حروف۔ اب پورا صیغہ ہم لکھتے ہیں، اگر جو حرف یہ فا عین اور لام کے نیچے آ جائے تو وہ اصلی ہوں گے، اس کے بیچ میں یا شروع میں یا آخر میں کوئی آئے گا تو وہ زائد ہوگا۔ اب دیکھیں میں لکھتا ہوں، یہ خالی جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تیر میں نشان دے رہا ہوں، یہ خالی جگہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ فا اور عین کے درمیان خالی جگہ ہے، تیر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سمبل نظر آ رہا ہے آپ کو جی؟ جی نظر آ رہا۔ جی، تو اب یہ جہاں جہاں پر میں نے تیر دے دیا یہ خالی جگہ ہیں۔ یہ پہلا تیر جو ہے 1 نمبر یہ فا کلمہ سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، بس فا کلمہ اور اس سے پہلے خالی جگہ، بیچ میں فا اور عین کے درمیان خالی جگہ ہے، عین کلمہ یہ لکھا ہوا ہے، بیچ میں جگہ خالی، اسی کے بعد جو ہے عین اور لام کے درمیان جگہ خالی ہے، پھر لام کلمہ۔ اب ہم باب افتعال لکھتے ہیں، دیکھو کیسے آئے گا۔ تو باب افتعال کا ہم نے اصلی حروف اصلی پہلے دیکھنا ہے، جس باب جس مادے سے یعنی جس مصدر سے آپ نے گردان کرنا ہو وہ مادہ جو ہے وہ فا عین اور لام کے نیچے لکھ دے۔ اب اجتنبا کے اندر حروف اصلی جیم نون اور با ہے، کیونکہ لغت میں جنبا لکھا ہوگا تو وہ جیم کو دیکھو میں لکھتا ہوں فا کے نیچے کیونکہ وہ اصلی ہے نا، تو یہ جیم فا کے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اجتنبا، تو جیم اور نون حروف اصلی میں سے ہے تو وہ عین کلمہ کے نیچے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرف اصلی کیا ہے؟ وہ با ہے، جنبا، اگر نظر نہ آتا ہو پھر مجھے بتایا کریں، جنبا۔ تو اب یہ جیم فا کلمہ کے نیچے آ گیا، میں نے نیچے لکھ دیا، نون جو ہے وہ عین کے نیچے آ گیا ہے اور لام جو ہے با کے بالکل برابر ہے۔ اب ہم اس کو جنبہ کو بناتے ہیں یعنی فعلا کے وزن پر جو جنب ہے، فعلا جنب جنبا جنبو۔ اب اس کا ہم مزید فی بناتے ہیں، باب افتعال بناتے ہیں، تو باب افتعال کے اندر فا کلمہ سے پہلے ایک زیادتی ہے اور ایک جو ہے فا اور عین کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو فا کلمہ یہاں پر جیم ہے، میں یہاں حمزہ لکھ لیتا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟
مجھے بتایا کریں. آ گیا نظر؟ جی نظر آ رہا. میں اس کے نیچے زیر لگا دیا. اب یہ جو میں نے حمزہ لکھ لیا تو دیکھیے نہ فا کلمہ کے نیچے ہے، نہ عین کلمہ کے نیچے ہے، اور نہ لام کلمہ کے نیچے ہے. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو جب فا کلمہ کے نیچے بھی نہیں آیا، عین کلمہ کے نیچے بھی نہیں ہے، لام کلمہ کے بھی نیچے نہیں ہے، تو پھر یہ اضافی ہے، زائد حرف ہے. کیونکہ جو فا عین اور لام کے نیچے نہیں آتا، اس کی جگہ میں نہیں آتا، تو وہ زائد ہوتے ہیں. تو یہ حمزہ مکسور جو ہم نے لکھ لیا، یہ حمزہ زائد ہو گیا. ٹھیک ہے. افتعال کے باب میں دوسری زیادتی ہمارے پاس تا کی ہے، فا اور عین کلمہ کے درمیان تا کی زیادتی. اب یہاں فا اور عین کلمہ ہمارے پاس ہے جیم اور نون. ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان جو ہے زیادتی کون سی ہے؟ تا کی زیادتی. ٹھیک ہے. یہ میں تا لکھ لیتا ہوں، نون کے ساتھ میں نے اس کو ملا لیا. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب حمزہ اج اور یہ آ گیا تا. اب اس تا کو دیکھیں، کیا یہ فا کلمہ کے نیچے آیا ہوا ہے؟ نہیں. نہیں آیا. عین کلمہ میں کسی آیا ہے نیچے؟ نہیں. نہیں آیا. اور لام کے نیچے بھی نہیں ہے. جب نہ فا جی. کلمہ کے نیچے ہے، نہ عین کے نیچے، نہ لام کے نیچے، تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ اصلی ہے یا زائد ہوگا؟ زائد. یہ زائد ہے، کیونکہ فا اور عین کے درمیان آ گیا. اب یہ حمزہ فا کلمہ سے پہلے ہے تو فا اور عین کے نیچے نہیں آیا. اس کے بعد جو ہے جیم فا کے نیچے ہے تو حروف اصلی ہے. پھر فا اور عین کے درمیان جو جگہ خالی ہے اس میں تا آ گئی. ٹھیک ہے. نہ عین کے نیچے نہ فا کے نیچے، تو یہ بھی زائد. پھر عین کے نیچے نون ہے تو نون جو ہے عین کلمہ میں آ گیا، عین کلمہ کے نیچے، تو یہ اصلی ہے. پھر بیچ میں جگہ خالی ہے. ٹھیک ہے. تو بیچ میں ہمارے پاس اور کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ با اس کے بعد اس کو ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جنبا، اجتنبا. تو اب ہمارے پاس جو ہے حمزہ مکسور اور تا جو ہے فا عین اور لام کلمہ کے علاوہ والی جگہوں میں ہے، اور جیم نون اور با جو ہے فا عین اور لام کے نیچے ہے. تو جو فا عین اور لام کے نیچے یعنی جیم نون اور با ہے، یہ تینوں حروف اصلی، اور باقی جو شروع میں یا درمیان میں آ گئے تو وہ حروف زائد ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے مثال کے طور پر میں کوئی ایک اور باب لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. کون سا؟ بلکہ آسان سا لکھ دے. افعال کا باب ہے نا، افعال، وہ آگے آپ کو سمجھانے کے لیے. اب افعال کے اندر جو ہے الاکرام اکرم یکرم ہے، تو اس کا حروف اصلی اس کے کیا ہے؟ کاف، را اور میم. ٹھیک ہے. کرامہ، یہ دیکھو فا کلمہ کے نیچے میں لکھتا ہوں کاف، میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. یہ کاف میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. یہ کاف، یہ کس کے نیچے آ گیا؟ فا کلمہ کے نیچے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا حرف ہمارے پاس کون سا ہے باب افعال میں؟ را، حروف اصلی میں سے. اکرم یکرم کس کاف، را اور میم. ٹھیک ہے. یہ را ہے. اور اس کے بعد یہ را میں نے نون کے نیچے لکھ دیا، عین کلمہ کے نیچے آ گیا. اس کے بعد میم ہے تو وہ لام کلمہ کے نیچے آ گیا. ٹھیک ہے. تو فا عین اور لام، کاف را اور میم، فعل کرما. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو مزید فی بناتے ہیں تو فا کلمہ اور عین کے درمیان جو ہے ہمارے پاس کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، کیونکہ اس باب میں ایک ہی زیادتی ہے، وہ فا کلمہ سے پہلے ہے، اور وہ کیا ہے؟ حمزہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے. یہ میں ادھر لکھ لیتا ہوں. دیکھو میں نے لکھ لیا، آپ کو نظر بھی آ گیا. آپ کو نظر آ گیا جی؟ جی نظر آ. یہ زبر میں نے اس پہ لگا دیا. تو اب یہ حمزہ جو ہے فا کلمہ کے نیچے نہیں ہے، کیونکہ فا کے نیچے تو کاف ہے. ٹھیک ہے. تو فا کلمہ سے پہلے والی جگہ میں ہے، تو یہ حمزہ زائد ہے، کیونکہ نہ فا کے نیچے ہے، نہ عین کے نیچے ہے، اور نہ لام کے نیچے. تو یہ ان جگہوں میں جو ہے جی. اب فا اور عین کے درمیان بھی ہمارے پاس باب افعال میں کوئی حرف نہیں ہے، تو چلو جب نہیں ہے تو کاف اور را کو ہم نے ملا لیا، کیونکہ یہاں زائد حرف نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ کیا بن گیا؟ اب عین اور لام کے درمیان بھی جگہ خالی ہے،
لیکن ہمارے پاس یہاں پر زائد حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو یہ بھی ہم اس کو ملا لیتے ہیں. چلو تیر کے ذریعے ہم نے اس کو ملا لیا. تو یہ کیا بن گیا؟ اکرما. فعلا کرما سے بن گیا اکرما، کرما اکرما. ٹھیک ہے. تو یہ امدہ جو زبر ہم نے اس پہ ڈال دیا اور فا کلمہ سے پہلے ہے، تو یہ نہ فا کلمہ کے نیچے ہے، نہ عین کے نیچے، نہ لام کے نیچے. تو جب تینوں میں سے کسی ایک کے نیچے نہ ہو، حروف اصلی کے نیچے نہیں آتا، تو اس کے کہتے ہیں زائد حرف. اور جو کاف اور را اور میم حروف اصلی کے نیچے آ گئے فا عین اور لام کے، یہ ہمارے پاس حروف اصلی ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ جو باب کا کوئی صیغہ میں گردان کا پڑھ رہا ہوں مزید فی، اس میں حروف اصلی ہے کون سے. سب سے پہلے آپ نے حروف اصلی معلوم کرنے. لیکن آپ کو حروف اصلی کا پتہ تب چلے گا جب آپ باب کے اندر آپ کو یہ پتا ہو کہ کس باب میں کون سی زیادتی اور کہاں کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اس میں نے عرض کیا کہ باب افتعال میں دو زیادتیاں ہیں، دو حروف زائد ہے. تو ایک جو ہے حمزہ مکسور ہے، وہ فا کلمہ سے پہلے ہے، اور جو ہے تا ہے تو وہ فا اور عین کے درمیان ہے. تو آپ کو پتا بھی ہے کہ دو زیادتیاں اور جگہ بھی یہی ہے، تو آسانی ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے باب افعال میں ایک زیادتی ہے اور فا کلمہ سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کو جگہ معلوم ہو گیا کہ حرف بھی ایک ہے اور جگہ بھی فا کلمہ سے پہلے. اسی طرح باب استفعال آئے گا آگے. تو استفعال ہم کس باب سے لے کے نصرہ باب سے ہے. اس کا حروف اصلی حروف مصدر جو مشہور مصدر ہے وہ استنصار ہے. ٹھیک ہے. استنصار یعنی نصرہ باب سے ہے. تو آپ نصرہ کو فا عین اور لام کے نیچے لکھ دے. دیکھیں نصرہ، یہ میں نون لکھتا ہوں، یہ جو اوپر سے بات آ رہی ہے فا کلمہ ہمارے پاس ہے، اس کے نیچے میں نون لکھ رہا ہوں، یہ نون. ٹھیک ہے. استنصار نصرہ. ٹھیک ہے. تو نصرہ میں عین کلمہ ہمارے پاس سواد ہے، اور پھر سواد کے بعد جو ہے حروف اصلی ہمارے پاس لام کلمہ وہ کیا ہے؟ را ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ نصرہ کا باب استنصار، اس کا ہم نصرہ سے مزید فی بناتے ہیں. تو مزید فی اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ باب استفعال میں کتنے حروف زائد ہیں. تو اس میں ہے جی استنصار، حمزہ، سین اور تا جو ہے اس کے اندر زائد حروف ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ باب استفعال کے اندر 3 حرف زائد ہیں اور تینوں حرف فا کلمہ سے پہلے ہیں. کتنے حرف ہے اور کہاں کہاں پر ہے جی؟ بولے جی. 3 حرف زائد ہے اور کہاں پر ہے؟ فا کلمہ سے پہلے. فا کلمہ سے پہلے. یہ دیکھو میں لکھ رہا ہوں حمزہ مکسور. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سین ہے، جگہ تھوڑی سی تنگ ہے، 3 حروف ہے لیکن چلو نظر آ جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد تا ہے. ٹھیک ہے. اس تن، سین ساکن ہے اور یہ تا کے اوپر زبر. اب اس تن سارا، تو اس تن میں جو اس تا ہے، اس تا، یہ 3 حروف میری آواز کٹی ہوئی؟ آواز ابھی ہے؟ جی ابھی آ رہی.
اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باب استفعال کے اندر 3 حرف زائد ہے اور تینوں حروف کی زیادتی فا کلمہ سے پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ استنصار جو ہے اس کا حروف اصلی نصرہ ہے، نون صاد اور را، ٹھیک ہے۔ تو اب نون جو ہے فا کلمہ کے نیچے آ گیا، صاد عین کلمہ کے نیچے آ گیا، اور را جو ہے وہ لام کلمہ کے نیچے آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فا عین اور لام وہ تو نون صاد اور را ہو گیا، یہ جو 3 حروف کی زیادتی ہے فا کلمہ سے پہلے ہے، وہ 3 حرف یہ ہے حمزہ، سین ساکن اور تا مفتو، یہ 3 استا استا، یہ 3 حروف جو ہے فا کلمہ سے لگا لو، مجرد کے کسی بھی صیغے کے شروع میں لگا لو تو یہ باب استفعال بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ضربہ کا باب ہے ضربہ، اب یہ حمزہ مکسور، سین ساکن اور تا مفتو، یہ اس ضربہ کے شروع میں لگا لو تو استضربا استضربا وہ باب استفعال کا بن جائے گا۔ تو استفعال کے اندر 3 حروف کی زیادتی اور ہے بھی فا کلمہ سے پہلے، تو آپ کو یہ جگہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کس جگہ زائد ہے اور ہے کون کون سا، کتنے حروف ہے اور کس کس جگہ ہے، یہ 2 باتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ حروف جو آپ نے زیادہ لکھ دیے تو یہی پکے حروف اس باب کے، بس یہ 3 حروف ہے، کسی بھی مصدر سے آپ گردان کریں گے یہ 3 حرف آپ السلام یہ۔ علیکم وعلیکم السلام۔ مولانا بلال صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے 10 منٹ اوپر ہو گئے آپ کے۔ اچھا اچھا، میرا ٹائم کو خیال نہیں تھا، میں نے نظرات سے کہا تھا مجھے وقت بتایا کرو، چلو ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پڑھ لیا صرف کا سبق؟ جی ساجی پڑھ۔ وقت کم ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر پیچھے آپ حضرات سنا لیں، بعد میں سن لیتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، لا بأس بالغناء لمن اتقى الله عز وجل۔ لا بأس بالغناء لمن اتقى الله عز وجل۔ لا بأس بالغناء لمن اتقى الله عز وجل۔ دوبارہ پھر دیکھ لیجیے عبارت، لا بأس بالغناء لمن اتقى الله عز وجل۔ لا بأس بالغناء لمن اتقى الله عز وجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لا یہ نفی کے لیے آتا ہے، بأسا اس کا معنی ہے کوئی حرج نہیں ہے،
लफ्जी माना तो इसका ये भी है, बहादुरी, ताकत को भी बादशाह कहते हैं। अजाब का खौफ हो किसी के दिल में, उस पर भी लफ्ज बादशाह बोला जाता है। बा हरूफ जारा में से है, इसका माना है साथ। गिना मालदारी को कहते हैं। मालदार आदमी को गनी कहा जाता है। आगे लाम हरूफ जारा में से है, इसका माना है के लिए। मन ये मौसूला है, इसका माना है वो आदमी, ये ज़वील उकूल के लिए आता है। इत्तका तकवा इख्तियार करना, डरना, बचना। यहाँ तकवा से मुराद बचने वाला माना नहीं है, डरना मुराद है। यानी अल्लाह से डरना। डरने का ये मतलब नहीं है कि इंसान छुप कर कहीं एक कोने में बैठ जाए। डरने का ये मतलब नहीं है। डरने का मतलब यह है कि जो काम अल्लाह को पसंद हो वो इंसान करे, जो पसंद नहीं है इंसान उनको छोड़ दे। इसको कहते हैं डरना। खशी, खशीयत इसी को कहते हैं। अल्लाह को जो काम पसंद है वो करे और जो पसंद नहीं है वो छोड़ दे। अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जाती नाम है। अल्लाह का माना क्या है मैंने आपको बताया था कि अल्लाह उस वाजिबुल वजूद जात को कहा जाता है जो सिफात कमाल को जामे हो। अज्जा व जल्ला, अज्जा का माना है इज्जत वाला। ताकतवर भी इसका माना आता है। जल्ला इसका माना है बड़े मर्तबे वाला। जिसका मर्तबा बड़ा हो जल्ला कहते हैं, बड़ी शान वाला। माना इसका ये है नहीं है कोई हर्ज बिल गिना, मालदार होने में। मालदार होने में कोई हर्ज नहीं है। यानी बिजाती खुद माल इकट्ठा करना, इसमें कोई कबाहत नहीं है, जायज है। लेकिन फिर कबाहत उस सूरत में आती है जब इंसान उसमें से ज़कात ना निकाले। तो फरमाया ला बअस बिल गिना, नहीं है कोई हर्ज मालदार होने में, लिमन उस आदमी के लिए, इत्तकिल्लाह जो अल्लाह से डरता है, अज्जा व जल्ला जो गालिब है और बड़े मर्तबे वाला है। ला बअस बिल गिना, कोई हर्ज नहीं है मालदार होने के साथ, लिमन उस आदमी के लिए, इत्तकिल्लाह अज्जा व जल्ला जो डरता है अल्लाह अज्जा व जल्ला से।
ایک مرتبہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ حدیث کا شان ورود سنا رہا ہوں بھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، اور اس انداز سے تشریف لائے، کیفیت کے ساتھ آئے کہ آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی غسل کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر صحابہ اکرام آپس میں پھر گفتگو انہوں نے شروع کر دی مالدار لوگوں کے بارے میں، مال کے بارے میں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان جو مالدار ہوتا ہے، مال اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا خیال کرے جتنا مرضی مال اکٹھا کر لے جائز ہے اس کے لیے، اتنا خیال کرے کہ گناہ نہ کرے۔ فرائض، واجبات اور سنتیں ان کی پابندی کرے۔ گناہوں کے جو آدمی گناہوں کے قریب نہیں جاتا، فرائض کی پابندی کرتا ہے، واجب اور سنتوں کی بھی پابندی کرتا ہے، اور ادھر سے مال بھی اکٹھا کر رہا ہے، تو اس کے مال اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مال اکٹھا کر سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب یہ آدمی مال کمائے گا اور پھر یہ لوگوں پر خرچ کرے گا تو اس کے ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہاں بھائی، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا کہ پہلی بات بھی گئی؟ آ رہی سر جی، آ رہی، سمجھ آ رہی۔ ایک دو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لا بأس بالغنا، کوئی حرج نہیں ہے مالدار ہونے میں، لمن، اس آدمی کے لیے، اتق اللہ عز و جل، جو ڈرتا ہے اللہ عز و جل سے۔ اچھا بھی ختم ہو گیا ہمارا طالبین کا، آگے نیا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے جو پیچھے حدیث کل پڑھی تھی وہ سنا دیں مجھے ذرا۔ بلکہ یہ جو حروف نفی کے بارے میں ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں، لا جس میں آتا ہے لا بأس، لا فلاں، لا ضرورت فی الاسلام، ان حدیثوں کا تکرار کر لیجیے بھی ذرا، کل پھر سن لیں گے کہیں سے۔ انشاءاللہ۔
2 नंबर का तर्जुमा क्या बनता है? दूसरा थोड़ा सा ला हलीम दूसरा
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، اب ہمیں آخر میں رکھ دیا ہے، اب آخر میں ہماری ایسی حاضری ہوا کرے گی. 1 2 3 4 4 حاضری ہے. آج شروع سے ہی کم لوگ تھے، 8 لوگ تھے، 7 8 7 8 ایک دو نکل، اچھا، شروع سے ہی آج کم لوگ ہیں. شروع سے آج کم تھے. جی. اچھا، چلیں پھر ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا بھی. کیا پڑھیں پھر ہم؟ پیچھے سے یا آپ کو جو ہے وہ دے دیں، یا فائدہ یہ پڑھ لیتے ہیں. چلیں، ہاں فائدہ یہ پڑھنا تھا. اس سے پیچھے تو تقریباً یہ پڑھ لیا تھا آپ حضرات نے. یہ 16 قسمیں پڑھ لی تھی، تو ان 16 قسموں کی نا ہم دہرائی بھی کر لیں گے. تو آپ حضرات جو ہے یہ 16 قسموں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کر لیں. ہم یہ آگے فائدہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ 16 قسموں کے سننے کی کوئی ترتیب بنا لیں گے. کوشش کریں سب ساتھی جو ہے، سب طلبہ جو ہے وہ 16 قسمیں سنا لیں. 16 قسمیں جو ہے وہ جب سنا لیں گے تو پھر یہ ہم آگے فصل نمبر 16 سے شروع کریں گے، توابع سے. ہاں، یہ توابع سے جو ہے وہ پھر ہم شروع کریں گے. تو فائدہ، یہ 1 نمبر فائدہ ہے، مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا. اب یہ جو ہے اس کی وہ تحقیق جو ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا، اور اس کے اندر کون سا لفظ کیسے تھا، کون سا لفظ حذف ہوا، وہ ساری اس کی ترتیب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمیہ، یا آپ نے جو 16ویں قسم پڑھی ہے، جمع مذکر سالم جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہوگا، تو وہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو وہ بن جائے گا مسلمون سے مسلمیہ. اب اس کے اندر سب سے پہلے آخر میں نون کو ختم کر دیا، پھر اس کے بعد آخر میں واؤ کو ختم کر دیا، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ حالت رفع میں واؤ تقدیری. ہاں، واؤ تقدیری تک مطلب یہ ہے کہ واؤ لفظوں میں نہیں ہوگی. تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے چھپا ہوا. تقدیر جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تقدیر چھپی ہوتی ہے. اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، تو اب وہ واؤ نظر نہیں آئے گی. تو مسلمون کے اندر نون بھی ختم، واؤ بھی ختم. پھر آگے رہ گیا مسلم، مسلم مسلم رہ گیا. ہاں، تو جب مسلم رہ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے جب یا لگا دی تو مسلمی، یا کو مشدد کر دیا، یعنی کہ ڈبل یا لگ گئی. مسلمیہ 2 یا لگ گئی. تو اب جو ہے وہ اس کی وہ تحقیق جو ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ کون سا قانون یہاں لگا، اور یہ مسلمون سے مسلمیہ کیسے بن گیا. مسلمیہ اصل میں کیا تھا. اگر کوئی پوچھ لے کہ مسلمیہ جو ہے وہ اس کی تحقیق بیان کریں، اس کی جو ہے وہ مکمل تشریح کریں کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا، وہ جو ہے یہ آگے انہوں نے لکھ دی. مسلمیہ اصل میں مسلمون تھا. جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بوجہ اضافت گر گیا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ تثنیہ کا اور جمع کا نون جو ہے وہ اضافت میں گر جایا کرتا ہے. ہاں، تثنیہ کا اور جمع کا نون آپ نے پیچھے قانون میں پڑھا تھا کہ اضافت میں گر جاتا ہے. تو اب یہ بن گیا مسلمویہ، مسلمویہ. اب واؤ اور یا جمع ہو گئے. واؤ اور آخر میں دیکھیں جی دونوں حرف علت ہے، واؤ بھی حرف علت ہے اور یا بھی حرف علت ہے. حرف علت آپ نے پڑھے ہیں 3 ہیں، واؤ، الف اور یا، جس کا مجموعہ آپ نے پڑھا تھا وائے، وائے مجموعہ اس کا پڑھا تھا. تو یہ واؤ بھی حرف علت، یا بھی حرف علت. تو واؤ اور یا جمع ہو گئے، 2 حرف علت جمع ہو گئے. واؤ ساکن تھا، اس لیے بقاعدہ مرمیون، یہ قاعدہ ہے مرمیون والا قاعدہ تھا
وہ قاعدہ میں کوشش کروں گا کہ گروپ کے اندر آپ کو اس کا تصویر لے کے بھیج دوں، جو ہم نے زمانہ طالب علم کے اندر لکھا ہوا تھا مرمیون والا قاعدہ جو ہے وہ کون سا قاعدہ ہے مرمیون والا، تو وہ جو ہے وہ قاعدہ آپ پڑھ لیں گے تو وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ قاعدہ کی اصل کیا ہے۔ تو ابھی میرے پاس یہاں رجسٹر میں دیکھتا ہوں، 1 منٹ اگر ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابھی، 1 منٹ۔ مرمیون والا قاعدہ، ابھی جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، میرے پاس وہ کسی اور نام سے لکھا ہوا ہے، میں اس کو ڈھونڈ کے نا میں اس کو کوشش کروں گا میں بھیج دوں۔ تو دعات اور رمات والا قانون، لم يدعو، ہاں یہ ہے، 1 منٹ سے مل گیا مجھے لگ رہا ہے۔ نہیں ابھی جو ہے نا وہ مجھے مل نہیں رہا، اس کو میں بعد میں جو ہے وہ کوشش کروں گا بھیج دوں۔ تو بہرحال جو ہے یہ مرمیون والا قاعدے کے تحت جو ہے وہ واو کو یا سے بدل دیا۔ یہ واو کو یا سے کیوں بدلا ہے؟ تو یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کی وجہ سے بدلا ہے، کیونکہ وہ قاعدہ جب بھیجیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ واو اس کو یا سے بدل دیا، تو اب 2 یا اکٹھی ہو گئی، ایک یا تو متکلم کی ہے اور دوسری یا جو ہے جو واو کو یا سے بدلا ہے وہ دوسری یا ہے۔ تو اب وہ 2 یا جو ہے وہ اکٹھی ہو گئیں، تو پھر جو ہے وہ ایک اور عربی کا قاعدہ ہے، جب وہ 2 یعنی کہ ایک جیسے حروف اکٹھے ہو جائیں تو اب ان کو جو ہے وہ ادغام والا قاعدہ ہوتا ہے۔ اب ادغام والا قاعدہ جو ہے وہاں لگا تو یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ادغام کا اس کا کیا ترجمہ کریں، ضم کر دیا، ایک کو دوسرے کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا۔ تو جیسے یہ تھا مسلمو یا، تو اب اگر واو کو بھی یا کر دیں تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے وہ پڑھا ہی نہیں جاتا، وہ 2 یا اکٹھے ہو گئے وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، وہ کوئی لفظ بنتا ہی نہیں ہے۔ جب 2 یا اکٹھے ہو جائیں گے اب اس کو ہم اس کا تلفظ کیسے کریں گے، وہ تلفظ جو ہے وہ ہو ہی نہیں رہا۔ مسلم، مسلمی، مسلمی، یہاں ایسے بن سکتا ہے، یا کو میم کو اگر زیر دے دیں تو پھر یہ بن سکتا ہے مسلمی یا، مسلمی یا۔ تو اب جو ہے یہ مسلمی یا، اب آخر میں 2 یا اکٹھی ہوگی، میم کے بعد جو ہے وہ واو کو جو یا سے بدلا ہے مسلمی، اور پھر یا جو ہے وہ آخر میں متکلم کی مسلمی یا۔ تو اب جو ہے یہ یا کو یا کے اندر ادغام کر دیا جاتا ہے، اب وہ ادغام کر کے اس کو ایک ہی کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ جب ادغام کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا، ہاں مسلمیہ، کیونکہ یہ مسلمون کے اندر واو سے پہلے جو میم تھا اس کے اوپر پیش تھا، تو اس لیے اب جو یہ بنا ہے مسلمیہ، اب پھر ضمہ میم کو جو میم کے اوپر پیش ہے اس کو یا کی مناسبت کی وجہ سے کسرہ سے بدل دیا، کیونکہ یا کی مناسبت جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، یا سے پہلے جو ہے واو کی مناسبت جو ہوتی ہے وہ واو کے پیش کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ جہاں بھی پڑھیں گے واو سے پہلے جو ہے وہ پیش ہوتی ہے مسلمون ہے، عالمون، حافظون، قانتون، اب واو کے پیچھے پیش ہی ہوتی ہے، اور جب یہاں یا آ جاتی ہے تو یا کے پیچھے والے حرف کو زیر لگائی جاتی ہے، مسلمین، قانتین، عابدین، دینا، دال کے نیچے زیر ہی لگائی جائے گی،
اب اس کے اوپر جو ہے وہ پیش آپ لگا کے پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ کیسے پڑھیں گے؟ دال کے اوپر جو ہے وہ عابدین پڑھیں گے. اب وہ دال کے اوپر پیش لگا کے وہ کیسے پڑھیں گے؟ عابدوین، وہ پڑھا ہی نہیں جاتا، وہ تلفظ ایک عجیب سا بن جاتا ہے، تو وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. تو اس لیے یا کی مناسبت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو زیر دے دی جاتی ہے. تو لہذا یا کی مناسبت کی وجہ سے اس کو زیر دے دی میم کو، تو یہ مسلمیہ بن گیا. یہ جو ہے وہ اس کی تحقیق ہے. تو اس کی اصل جو ہے وہ وہی ہے مسلمون یا، وہ یعنی کہ مسلمون آخر میں یا لگا دی تو مسلمون یا بن گیا تھا. تو اب وہ مسلمون یا سے مسلمیہ کیسے بنا، وہ ساری یہ جو ہے وہ اس کے اندر بیان کر دیا گیا. سمجھ آ گیا؟ ہاں جی، آواز نہیں آ رہی. جی سمجھ آئے. اچھا، ماشاء اللہ. چلے پھر کافی ہے، تعداد بھی کم ہے، تو تھوڑا تھوڑا ہی پڑھ لیا کریں. کہتے تو میں آگے بھی پڑھا دیتا ہوں میں تو، بلکہ مسلمیہ کی نسبی و جری حالت کی اصل مسلمین ہے. اس کو دوسرے فائدے کو آپ کل ہی پڑھ لیں، کیونکہ ابھی وہ حاضری بھی نہیں ہے آپ کی. کوشش کریں پچھلا والا سبق جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں. تو یہ ہم سن لیں گے پچھلا والا سبق جو ہے، سب ساتھیوں سے باری باری جو ہے نا کوشش کیا کریں کلاس میں سب حاضری کی. ریکارڈنگ تو سن ہی لیتے ہیں، لیکن کلاس کے اندر جو ہے نا، ہم تو سوچ رہے تھے کچھ عرصے سے ریکارڈنگ بھیجا ہی نہ کریں، کیونکہ وہ حاضری بہت کم ہوتی ہے. کہتے ہیں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے ریکارڈنگ سن لیں گے. ریکارڈنگ تو ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ جو کلاس کے اندر موجود ہے، اب کلاس کے اندر جو تکرار کرنا ہے وہ جو ہے وہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے لیے ریکارڈنگ رکھی تھی. اب وہ جو ہے وہ بعض طلبا جو ہے وہ کلاس کے اندر آتے نہیں ہیں اور ریکارڈنگ جو ہے وہ سننے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. کل بھی ہمارا مشورہ ہوا تھا اس کے اندر جو ہے نا، اب وہ سوچ رہے ہیں لیکن ریکارڈنگ مولانا بھیجیں. صاحب ریکارڈنگ اگر مل جائے تو ذرا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں کلاس جب بندہ ریوائز کرتا ہے نا، تو اب کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، پڑھ کے نا بھول جاتا ہے بندہ، اور ریکارڈنگ سن سن کے پھر وہ تھوڑا سا یاد دہانی ہو جاتی ہے. آپ وہی کہہ رہے ہیں نا، ریکارڈنگ ہم نے تو اس کے لیے شروع کیا تھا، لیکن اب بعض طلبا جو ہے نا اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کلاس کے اندر ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن نا اصل تو کلاس کے اندر جو بیٹھ کے پڑھنے کا ہے وہ اس کا فائدہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ ریکارڈنگ آپ کو ہم یعنی کہ ویسے بھی آپ کو بہت مل جائے گی. ہاں، تو آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ریکارڈنگ بیچ کے جو ہے، وگرنہ ہم اتنی محنت کرتے ہی نا. ہم اپنا کسی بھی وقت میں دیکھیں نا، ہم ابھی وقت کے پابند ہیں. ہم نے 9 بجے جہاں بھی ہے پورے پاکستان میں ہم نے اپنی کلاس آن کرنی ہی کرنی. میں ابھی ہمارا رائے کا حلقہ نمبر 1 کا جوڑ چل رہا ہے. اب میں جوڑ کے اندر ہوں، میں اسپیشل سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں. اگر تو ریکارڈنگ کے اوپر بھی گزارا کرنا تھا تو پھر ہم وقت کے پابند نہ ہوتے. 24 گھنٹے میں ہمیں جب بھی وقت ملتا ہم وہ ایک ریکارڈنگ کروا دیتے. وہ ریکارڈنگ ہو سکتا ہے اس سے اچھی کرواتے، جو آپ کو ابھی ریکارڈنگ ملتی ہے ہو سکتا ہے اس سے اچھی ریکارڈنگ ملتی. پروفیشنل طریقے سے ایک وائٹ بورڈ لگاتے، وائٹ بورڈ لگا کے ایک آگے کیمرہ رکھتے، کیمرہ رکھ کے وائٹ بورڈ کے اوپر ہم لکھ کے اس کی پوری مکمل ریکارڈنگ کرواتے. ریکارڈنگ کروا کے آپ کو گروپ کے اندر بھیج دیا کرتے. تو گروپ کے اندر بھیج کے آپ وہ اس ریکارڈنگ کو دیکھ لیتے. تو اس کے اندر آپ ریکارڈنگ سن لیتے. ہمارے لیے بھی آسانی تھی، لیکن ہم نے اپنی آسانی کو نہیں دیکھا. ہم نے یہ ترتیب نہیں جاری کی، ہم نے آپ لوگوں کی آسانی کو دیکھا کہ آپ کا فائدہ کس میں زیادہ ہے. تو یہ کلاس کے اندر مل بیٹھ کے بیٹھنا اور جو سوال ہے وہ سوال پوچھنا اور جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنا، اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو باندھ لیا، سمجھ لیں پابند کر لیا. پابند کر آپ کی دیا بات ورنہ بالکل دن. ٹھیک، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بعض کا ہوتا ہے نا کہ دوہرائی ہو جاتی ہے ایک دفعہ. میں پہلے کیا کرتا تھا، یہاں سے جا کے آفس میں جا کے وہ سن لیتا تھا، تو جو کچھ باتیں رہ جاتی تھی وہ بھی پھر یاد آ جاتی تھی، تو اس وجہ سے تھوڑا اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. کے لیے پھر ہم کیا ترتیب کریں؟ دوسرے طلبا کی حاضری کو کنٹرول کرنے کے لیے چلتا رہے ایسے. بات سب یہ یہ 70 کے آپ کی قریب بات بھی اپنی جگہ سارے. ٹھیک ہے، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ ہی ہوتا نہیں، ہے. اگر اگر ہم ریکارڈنگ ہفتے ہوتی کے ہے تو بعد ایک ریکارڈنگ ثواب اپلوڈ کر دیا ثواب کریں. وہ پھر بھول جاتے ہیں. یا اب آج آپ ملے نا، آج ملے نا، تو کل میں دوبارہ سن لوں گا تھوڑا سا، تو میرے جو چیزیں رہ جاتی ہیں نا بعض کا، تو ایک دفعہ سن لے تو دوبارہ سنتا ہوں تو وہ تھوڑی سی یاد دہانی ہو جاتی ہے، بس یہ صرف. اچھا، جی. چلے پھر ٹھیک اور ہوگا جی، ٹھیک ہو گیا. اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک لیکچر رہ جاتا ہے خدا نہ خواستہ، پھر دوسرے دن آتا ہے تو پرانا لیکچر اور ریکارڈنگ نہیں ملتی، وہ بھی بیچارے کا درمیان میں گیپ آ جاتا ہے، وہ پھر سمجھ نہیں آتی بات ہے. چلیں ٹھیک ہوگا جی. کوشش تو ہم کر رہے ہیں اپنی ریکارڈنگ پوری بھیجے کریں.
चले ठीक हो गया जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम। अभी किसी का सबक तो नहीं ना, मीटिंग में बंद कर रहा हूँ अभी। ये बंद कर दे, कोई सबक पूरा हो गया सर।